السلام علیکم ریڈرز، آج کی سٹوری ایک سچی کہانی پہ مبنی ہے۔ شاید یہ تلخ حقیقت اور سچ پہ مبنی یہ کہانی ہر ایک سے ہضم نہ ہو اور اسے سن کر آپ اسے سمجھنے کے بجائے بی کیٹیگری کی سٹوری سمجھیں۔ لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو معاشرے کی کئی عورتیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ عورت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کہانی کو وہی لوگ پڑھیں جو سچ پڑھنے اور سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کہانی عورت کی کیفیات کے ہر پہلو سے آپ کو متعارف کروائے گی۔ آپ چاہیں تو اسے دوسرے زاویے سے بھی سوچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھ کے ایک سطحی سی سوچ کا اظہار کریں کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا، آپ نے اسٹوری کو بی کیٹیگری کا کر دیا، کیونکہ حقیقت ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک نفسیاتی مسئلے پر ایک کہانی میں نے پہلے بھی لکھی تھی جس پہ لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ شاید یہ آپ کی اپنی ذاتی کہانی ہے یا کیا آپ ایسی ہیں۔ حالانکہ میں پہلے بیان کر دیتی ہوں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے اور کسی ریڈر کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے، لیکن مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ اپنی سوچ کے سطحی ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کہانی میری نہیں ہے۔ میں آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوں عالیان، میں نے جھجکتے ہوئے سامنے بیٹھے عالیان سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں شاید غصے سے ہلکی ہلکی گلابی ہوئی تھیں، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سن رہا تھا، لیکن میں بھی کب تک برداشت کرتی، تھک چکی تھی برداشت کر کر کے۔ کہنے لگا، آر یو ان یور سینسز صدف؟ اندازہ ہے کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہو اور اس وجہ سے میں ڈپریشن میں جا چکی ہوں، ڈپریشن کی میڈیسن کھانے لگی ہوں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، آپ تو کروٹ بدل کے سو جاتے ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ عالیان غصے کا بہت تیز ہے، میری بات شاید اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس کے لیے کیا، کسی بھی مرد کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ نہیں پا رہا صدف، 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہو۔ ایسی کون سی سیٹسفیکشن چاہیے تمہیں؟ وہ غصے سے پاگل سا ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا میرے خیال سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، اگر میری تم سے محبت کی شادی نہ ہوتی، ارینج میرج ہوتی، تو صدف میں تمہارے منہ پہ اس زور سے تھپڑ مارتا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بڑے غصے سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا قہر تھا۔ شاید میں نے اس کی انا پہ بہت گہری ضرب ماری تھی۔ تھا تو سچ، لیکن یہ بات کوئی مرد سنتا نہیں ہے۔ پھر میں یہ کیسے توقع کر سکتی تھی کہ عالیان سن لے گا؟ جتنی زور سے وہ دھاڑ کے بولا تھا، میں اپنی جگہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا اسی بات کا اظہار اگر مرد عورت سے کرے تو وہ اپنی جگہ جائز ہے۔ دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں، مگر عورت کہے تو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ کہنے لگا، اوہ یو شٹ اپ، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم میری مردانگی پہ انگلی اٹھا رہی ہو صدف۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں عالیان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مرد شاید کبھی بھی عورت کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات انہیں اپنے لیے ایک بہت بڑی گالی کے مترادف لگتی ہے۔ میں کیسے بھول گئی کہ عالیان بھی ایک عام مرد ہے، محبت کی شادی ہو یا پھر ارینج میرج، مرد ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ بس عورت ہی سمجھنے میں غلطی کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی محبوبہ بیوی ہے، اس لیے اس سے ہر بات شیئر کر سکتی ہے جو شاید ارینج میرج میں ہونے والے شوہر سے نہیں کر سکتی۔ لیکن نہیں، یہ بات نہ تو وہ شخص برداشت کرتا ہے جس کے ساتھ ارینج میرج ہوئی ہو، اور نہ ہی وہ جو لو میرج کرے۔ اپنے خاندان سے لڑنا، جھگڑنا، شادی کر لینا صرف مرد کا ہی عورت پر احسان ہوتا ہے اور تا عمر جتاتا ہے، مگر عورت جتنی مرضی قربانیاں دے دے، مرد اسے نظر انداز کر جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عورت کے کتنے روپ ہوتے ہیں، لیکن مرد کا بس ایک ہی روپ ہوتا ہے۔ عالیان میرے سامنے بیٹھا بے تحاشا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ سیٹسفیکشن چاہیے تمہیں؟ ایک رات کافی رہے گی یا پھر کل کا پورا دن بھی چلے گا؟ وہ مجھے بے تحاشا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ پہ صرف اپنا غصہ نکالے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھ میں بہت صبر ہے۔
آپ نے وجہ پوچھی تھی اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بتا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ شاید سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن عالیان میرا بازو پکڑ کے مجھے بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ تم نے وجہ نہیں بتائی صدف، تم نے مجھے گالی دی ہے۔ ٹھیک ہی کہتی تھی اماں، جو تم سے محبت کی پینگیں بڑھا سکتی ہے، پتہ نہیں کس کس سے یہ کھیل کھیلا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں کبھی ایک مرد سے مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ گھرا کے بولا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھ کے سوچا، بات خود پہ آئی تو کیسے اس نے میرے بے داغ کردار پہ انگلی اٹھا دی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کس حد سے گزرے گا۔ مگر شادی کرو گی مجھ سے؟ عالیان کے منہ سے یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی اور وہ میرے برابر میں بیٹھا، ٹیبل پہ کوہنی رکھ کے، ہاتھ پہ اپنا چہرہ رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پتہ ہے نا آج ہی اسائنمنٹ سبمٹ کروانا ہے، ورنہ سر امتیاز نے چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں یوں ہی کچا چبا جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری اس بات پہ وہ مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے۔ میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، منہ تو بند کر لو صدف، مکھی چلی جائے گی۔ میں نے فوراً سے منہ بند کیا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ رات بھر نوٹس بنانے کے چکر میں شاید دماغ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہے ہو۔ کہنے لگا، میں بہت سیریس ہوں، بہت سنجیدگی سے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کرنی ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اور تم تو ٹھہرے جاگیردار گھرانے سے، تمہیں کیا فکر ہے؟ ویسے بھی میری فیملی ایک ماڈرن فیملی میں شمار ہوتی ہے، ہمارے اور تمہارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے نزدیک تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے جسے ایشو بنا رہی ہو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، مجھ میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ، کیا میں اچھا لڑکا نہیں ہوں؟ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی، نہ دوسرے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، نہ کوئی بدماشی، نہ دھمکیاں۔ وہ عام جاگیرداروں کی طرح نہیں تھا، بہت تمیزدار تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ماحول کا کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ اس کے والد، اس کے بڑے بھائی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہی جاگیردارانہ ماحول کے مالک تھے۔ پھر میں کبھی بھی حویلی ٹائپ کے ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی، نہ ہی خود کو کسی ایسی مصیبت میں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوچ کیا رہی ہو صدف؟ میں نے کون سا تم سے پیٹاگورس کا تھیورم پوچھ لیا ہے جو اتنا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ سوال ہے اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عالیان، تم میں کوئی برائی نہیں ہے، تم ایک اچھے لڑکے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ کر پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، جب دل میں تم ایڈجسٹ ہو چکی ہو تو زندگی میں تمہیں ایڈجسٹ کرنا میرا مسئلہ ہے، میں کر لوں گا۔ میں نے کہا، میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ وہ کہنے لگا، کب سوچو گی؟ آخری سیمسٹر ہے اور ہم پچھلے 4 سال سے ایک ساتھ ہیں۔ کیا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا 3-4 سالوں میں میں کبھی کسی لڑکی کے اتنا پیچھے نہیں رہا جتنا تمہارے پیچھے رہا ہوں؟ زیادہ تر ہم ایک ساتھ ہی نظر آتے ہیں، ساری یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ میں تم پہ مرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک تم ہو ابھی تک انجان ہو۔ میں نے کہا، عالیان، سچ مچ میں نے کبھی تمہیں کلاس والوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ پہلے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، تم اس 1 مہینے میں صرف میرے بارے میں سوچو گی۔ میں نے کہا، عالیان پلیز، مجھے ابھی شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، مجھے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ایک بہت پریکٹیکل قسم کی لڑکی ہوں، یہ پیار محبت یہ سب چیزیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ سینے میں دل نہیں ہے تمہارے؟ میں نے کہا، بس یہی سمجھ لو، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، میں اس بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تو سوچتا ہوں نا، دیکھو شادی تم نے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، مجھ سے کر لو۔ وہ میری منت سماجت پہ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا نا، سوچوں گی، ابھی تو یہ نوٹس بنا کے میرا دماغ بالکل خالی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ جلدی سے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ میں نے بکس بند کی اور دوبارہ سے ریک پہ رکھ کے آ گئی۔ وہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ کینٹین میں آ گئی۔ اس نے 2 برگر منگائے اور 2 کولڈ ڈرنکس منگوائیں۔ اس کا موضوع پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اچھا بتاؤ نا صدف، تمہارا دل کیوں نہیں مانتا؟ پتہ ہے آج کل تم مجھے خوابوں میں بھی نظر آتی ہو، میرے سر پہ سوار ہو چکی ہو۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے،
دیکھو میں ابھی بالکل بھی سیریس نہیں ہوں اس معاملے میں. جب شادی کرنا ہوگی تو آئی پرومس سب سے پہلے میں تمہارے بارے میں ہی سوچوں گی. وہ کہنے لگا میں انتظار کروں گا. میں نے کندھے اچکائے. تمہاری مرضی ہے لیکن میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو بے شک اس سے شادی کر لینا. مجھے لگا شاید جذباتی قسم کا لڑکا ہے اس لیے اسے مجھ سے اٹریکشن فیل ہوتی ہے. ہم دونوں کی عمروں میں شاید 1 سال کا ہی فرق ہوگا. وہ مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. اور پھر ہم دونوں میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی. یہ بات سچ ہے کہ میری اور اس کی بانڈنگ بہت اچھی تھی. ہم ایک ساتھ نوٹس بناتے تھے, لیکچرز کو ڈسکس کرتے تھے. وہ میرے ہر پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتا تھا. شاید اس لیے مجھے لگا کہ زندگی میں بھی ہم ایک ساتھ اچھا چل سکتے ہیں. لیکن سچی بات ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. بہرحال میں نہیں جانتی تھی کہ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد آخری پیپر والے دن یہ سب ہو جائے گا. میرا ہاتھ تو چھوڑو آلیان, یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. کہنے لگا وعدہ کرو مجھ سے, بات کیا کرو گی, مجھ سے ملا کرو گی. میں نے کہا میں ایسا کوئی پرومس نہیں کروں گی. میرا ہاتھ چھوڑو, مجھے جانا ہے. تمہیں تو بہت جلدی ہے نا جانے کی. جانتی ہو میرا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا. اس کا دل واقعی بہت زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. پہلی بار اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کے مجھے کچھ ہوا تھا. کہنے لگا میں بہت یاد کروں گا تمہیں, بہت مس کروں گا. تمہیں اندازہ نہیں ہے جس دن تم یونیورسٹی نہیں آتی تھی مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا. یار اب تو پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. وہ میرا ہاتھ پکڑے بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا. میں چاہ کے بھی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی. آلیان دیکھو, مجھے لگتا ہے یہ سب وقتی اٹریکشن ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہو سکتا ہے تمہیں ایسا فیل نہ ہو جیسا ابھی ہو رہا ہے. مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے یونیورسٹی چھوڑنے کا. مجھے تم سے محبت نہیں بھی ہے تو بھی ایک عادت سی ضرور ہو گئی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے. جب ہم اپنی اپنی جاب میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ایسا فیل نہیں ہوگا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کہنے لگا تمہیں پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں نے کہا پلیز, مجھے ایسی باتیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں. شاید میرے سر پہ میرا کریئر سوار تھا, ایک اچھی جاب, ترقی وغیرہ. میں کچھ اور قسم کی لڑکی تھی. خوابوں کی دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں تھا. میں ناول نہیں پڑھتی تھی. افسانوی دنیا میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اور آلیان شاید محبت کو مقدم رکھتا تھا. بہرحال میرا ہاتھ پکڑے وہ گھنٹوں بیٹھا باتیں کرتا رہا. جب تک مجھ سے یہ وعدہ نہیں لے لیا کہ میں اس سے فون پہ بات کیا کروں گی اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, اچھا لڑکا تھا. بے شک زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن اچھے مزاج کا تھا. بہرحال میں اپنے گھر واپس آ گئی. بہت جلد مجھے بہت اچھی جاب مل گئی. اب میں کبھی کبھار آلیان سے بات کرتی تھی, حالانکہ وہ مجھے روز فون کرتا تھا. کبھی میں اسے یہ کہہ دیتی کہ میں بیزی ہوں, کبھی میں اسے کہہ دیتی کہ مجھے آفس کے کام ہے. میں بہت خوبصورت لڑکی تھی, ایسی کہ کوئی ایک بار دیکھ لے تو پلٹ کے ضرور دیکھتا تھا. اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف بھی تھی. میرے آفس کے بھی بہت سے کولیگز مجھے پسند کرنے لگے. لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ شاید آلیان میرے لیے کچھ الگ سی جگہ رکھتا ہے. پہلی بار جب مجھے سرفراز نے پروپوز کیا, وہ بھی خوش شکل اور اچھا کماتا تھا. اور اب میری اپنی پے بھی بہت اچھی تھی. جاب آلیان بھی کرتا تھا. کہتا تھا کہ اگر تم شادی کے لیے مان جاؤ تو میں تمہیں حویلی میں نہیں رکھوں گا, ہم شہر میں رہیں گے. میں تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. ایسی باتیں کسی بھی لڑکی کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, چاہے وہ اممیچیور ہو, کم عمر ہو یا پھر میری طرح سمجھدار ہو. اور مرد کی ایسی باتیں عورت کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں. شاید مجھ پہ بھی آلیان کی باتیں اثر کر گئیں. میں نے سرفراز کو کوئی جواب نہیں دیا. رات کو آلیان کو پہلی بار میں نے خود فون کیا. میری پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا. کہنے لگا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم نے مجھے فون کیا ہے, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا تم شاید پاگل ہو. کہنے لگا اب پتہ چلا تمہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے بہترین دوست بھی ہو. تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتی, حال بتا میں تمہیں اپنا بہترین دوست سمجھتی ہوں. کہنے لگا چلو شکر ہے کچھ تو سمجھتی ہو. میں نے کہا کیا میں تم سے کوئی مشورہ لے سکتی ہوں؟
کہنے لگا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ تم نے مجھے ہاں کی۔ میں نے کہا آلیان، سرفراز میرا ایک کولیگ ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا ہے، اچھی پے ہے، اپنا فلیٹ بھی ہے، اس کی بس ایک والدہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، بہنوں کی شادی کر چکا ہے، کیا مجھے اس کا پروپوزل قبول کر لینا چاہیے؟ اب میں اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ میری بات سن کے تو اسے جیسے آگ لگی۔ کہنے لگا یہ کیا کہا تم نے صدف؟ میں مرتا ہوں تم پہ، تم سے شدید محبت کرتا ہوں، تم میرے سامنے ایک اجنبی لڑکے کا نام لے رہی ہو، مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں تمہیں مشورہ دوں۔ وہ کہنے لگا مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تم میں کوئی برائی نہیں ہے، میں تمہیں بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے بہت پروپوزل آ رہے ہیں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میرا شادی کا ارادہ ہوگا تو میں تم سے کہوں گی۔ ویسے بھی میں 1 سال سے جاب کر رہی ہوں اور اب میرے بھائی کو بھی جاب مل گئی ہے، میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہے، مجھے لگا پہلے تمہیں بتا دینا چاہیے۔ تم چاہو تو رشتہ بھیج سکتے ہو، لیکن میں تمہارے گاؤں میں حویلی میں نہیں رہوں گی، پلیز تم مجھ سے صاف بات کرو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل کو تمہارے گھر والے تمہیں فیملی کے ساتھ حویلی میں رہنے پہ مجبور کریں گے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی بھی حویلی جیسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، پھر چاہے تم مجھ سے کتنی بھی شدید محبت کیوں نہ کرتے ہو۔ میری بات پہ کہنے لگا بس اتنی سی بات میں کر لوں گا، میں شہر میں ہی جاب کرتا ہوں اور میرا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا ہے، مہینے میں بس 1-2 دن کے لیے گاؤں جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ان دنوں واقعی میرے بہت رشتے آ رہے تھے اور میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ میری جاب کو ویسے بھی 1-1.5 سال گزر چکا تھا، میرے آفس سے، خاندان سے، پڑوس سے بہت رشتے آ رہے تھے۔ میری والدہ مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ رشتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے صدف، ہر رشتے کو ریجیکٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے آلیان کے جواب کا انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجبوراً مجھے فون کرنا پڑا کیونکہ اس بار میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا اور وہ مجھے ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن میں شاید آلیان کے لیے اپنے دل میں کچھ خاص فیلنگز رکھنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کوئی چیز ہمارے قریب ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، لیکن جب وہ دور جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جب میں نے اسے فون کیا تو کہنے لگا میرے گھر والے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گا، میرا بہت جھگڑا ہو رہا ہے اپنے گھر والوں سے۔ میں نے کہا تم میری خاطر اتنا کیوں کر رہے ہو؟ اگر نہیں مان رہے تو اٹس اوکے، ویسے بھی میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے اور میرے گھر والے بھی مجھے فورس کر رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں صدف پلیز انکار کر دو، میں کسی بھی طریقے سے اپنے گھر والوں کو منا کے لے کے آؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا میں نے ابھی تک تمہارا ذکر کیا ہی نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ تمہارے رشتے پہ میرے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کہنے لگا تو تم بات کرو نا صدف، صرف بات نہیں کرنی، تم نے اپنے گھر والوں کو منانا ہے، پلیز میری خاطر۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہاں میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، کس کس سے لڑ رہا ہوں، دیکھو مجھے مایوس مت کرنا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رشتے سے انکار کیا تو میری والدہ کہنے لگیں کہ اب اس میں کیا خرابی ہے، دیکھنے میں بھی ہینڈسم ہے، ڈاکٹر ہے، اچھا کماتا ہے، اور پھر تمہاری جاب پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرتی رہنا اپنا شوق پورا، ہمیں تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا لگا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی والدہ کو بتا دیا۔ میری والدہ میری بات سن کے مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ایک جاگیردار سے شادی کرو گی، تمہیں پتہ ہے وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ صدف مجھے تم سے تو اس قسم کی بے وقوفی کی امید ہی نہیں تھی، فوراً سے انکار کرو اس لڑکے کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں لے کے آنے کی، نہ تمہارے والد اس رشتے پہ مانیں گے نہ تمہارے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے صدف، اور میرا تو اپنا دل نہیں مانتا، تم کیسے رہ پاؤ گی ایسے ماحول میں، کیا تم رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا امی میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، وہ نہیں رکھے گا، شہر میں رکھے گا، یہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے اور وہ یہاں پہ جاب بھی کرتا ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسے جاگیردار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی حمایت کر رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں یہ سب شروع کے سہانے خواب ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو صدف، تم بچی نہیں ہو۔
میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتی تھی، یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو؟ میں نے کہا امی بے وقوفی ہے تو بے وقوفی ہی رہنے دیں، لیکن پلیز آپ میری بات مان لیں، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ میری والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ جب میرے والد کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر میں بھیجنے کی، میں صاف انکار کر دوں گا۔ میں تمہیں شہر سے باہر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اور تم پتہ نہیں کن لوگوں میں جانا چاہتی ہو۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ باپ بیٹی اس موضوع پہ بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بابا وہ بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ایک بار اس سے مل کے تو دیکھیں۔ وہ کہنے لگے وہ اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن بیٹا ماحول کا اثر انسان پہ ضرور آتا ہے، اور تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں ایسی کسی بھی جگہ پہ نہیں بھیج سکتا۔ مجھے پتہ ہے تم وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتی، اور وہ لڑکا جتنا مرضی خود مختار ہو لیکن کہیں نہ کہیں اپنی فیملی سے دبے گا ضرور۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میرے گھر والے رضامند نہیں تھے، لیکن میں آلیان کے ساتھ تھی۔ بڑی مشکل سے آلیان کے گھر والے میرے گھر آئے، ویسے ہی تھے جیسے میں نے سوچا تھا۔ اس کی ماں نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے، ہاتھوں میں گلے میں سونے کے زیور لدے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سا منہ بنا ہوا تھا۔ میں اس قسم کے کپڑے اور زیورات پہن ہی نہیں سکتی تھی۔ آلیان بھی ساتھ آیا تھا ہمارے گھر۔ ہمارے گھر میں اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا ساتھ کیوں آیا ہے، لیکن اس کے والد کے ماتھے پہ بھی بل تھے۔ انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بیٹے کے بہت مجبور کرنے پہ وہ آئے ہیں۔ ساتھ میں 2 بھائی بھی تھے، بھابیاں بھی تھیں۔ بھابیوں کے کپڑے اور زیورات دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ ان کا ماحول واقعی بہت مختلف ہے۔ آلیان کے والد کہنے لگے کہ میں صرف اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ آیا ہوں، رشتہ تو یہ دونوں طے کر چکے ہوں گے، ہم تو یہاں بس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی، میرے برابر میں بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔ میرے والد تو دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے بھائی صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دینا بھی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے صدف نے مجھ سے یہ بات کی تھی، لیکن اتنی جلدی؟ میرے والد نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ شخص فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے ہاں رشتے یوں ہی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں فیصلے ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں صرف بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں، بچوں کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی، اس لیے مجبوری ہے ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، اور ہم زیادہ انتظار بھی نہیں کریں گے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تیاری کر لیجیے گا، لیکن ہاں ہم اپنی شادی دھوم دھام سے اپنی حویلی میں کریں گے، یہاں صرف چند لوگ نکاح کے لیے آئیں گے۔ میرے والد کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے ایسا کوئی رشتہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے آلیان کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے میری بھی برادری ہے، اور میں شادی ویسے ہی کروں گا جیسے شادی کی جاتی ہے۔ میں نے کوئی ہیجڑوں میں رشتہ تھوڑی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو چند لوگوں میں نکاح کر کے ان کے حوالے کر دوں۔ میرے والد کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے والد کہنے لگے تو پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں یہاں نکاح صرف چند لوگوں میں ہی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آلیان اپنے والد سے کہنے لگا بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے میری کچھ تو عزت رکھیں۔ پھر وہ میرے باپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا انکل شادی ویسے ہی ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے، اور ہماری بارات بھی ویسے ہی آئے گی، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کی جو رسمیں ہیں ہم ان سب کا احترام کریں گے۔ پلیز آپ میرے والد کی بات کا برا مت مانیں۔ وہ یوں تھا جیسے رو پڑے گا، میرے باپ کے پیروں میں گر جائے گا۔ میرے والد کہنے لگے دیکھو بیٹا ابھی ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ پھر میرے والد نے کہا صدف انگوٹھی اتارو، واپس کرو، میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا۔ آلیان کا تو جیسے رنگ اڑا تھا۔ اس کے والد کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں جسے انگوٹھی پہنا دی جائے وہ ہماری بہو ہو جاتی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ سردار حشمت کے گھر سے آیا ہوا رشتہ ٹھکرائے۔ آپ لوگوں کو تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، انگوٹھی نہیں اترے گی۔ میں تو ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو یوں آئے تھے جیسے سب کچھ طے کر چکے ہیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے، پھلوں کے ٹوکرے، میرے لیے زیورات، کپڑے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ میں آلیان کو دیکھ رہی تھی،
आलियान ने अपने हाथ जोड़े हुए थे। मेरे वालिद उसे देख के हैरान थे। कहने लगा, प्लीज़ अंकल, अंगूठी मत उतरवाइएगा, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं? आप जितना चाहे हक महर लिखवा लें, लेकिन इनकार मत करिएगा प्लीज़। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को राज़ी करके लाया हूँ, मेरी इज़्ज़त रख लें। फिर मुझे देख रहा था मुल्तजी नज़रों से, ताकि मैं उसका साथ दूँ। मेरे वालिद परेशान थे। मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई सब चुप थे। उनके साथ अच्छे खासे गार्ड्स भी आए थे, जिनके हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई थीं। अजीब सा माहौल बन चुका था। मैंने कहा, बाबा मुझे ये रिश्ता कबूल है। मेरे वालिद मुझे हैरत से आंखें फाड़े देख रहे थे। पता नहीं मैंने क्यों आलियान का साथ दे दिया। उसके वालिद इस्तेहज़ाइया मुस्कुराए। कहने लगे, सुन लिया अपनी बेटी का जवाब? अभी भी कोई एतराज़ है तो बता दो। वो मेरे बाप से यूं बात कर रहे थे जैसे हम कोई हकीर, कोई गिरे पिड़े हुए लोग हैं। हालांकि हमारी फैमिली अच्छी थी, अच्छा खाता पीता घराना था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हाँ, अमीर कबीर किस्म के लोग नहीं थे। बहरहाल मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था। जैसे ही वो लोग गए, मेरे वालिद सोफ़े पे ढह गए। मैं अपने वालिद के पास गई, उनका हाथ पकड़ना चाहा। उन्होंने बुरी तरह से झटक दिया। कहने लगे, ये क्या कर दिया तुमने मेरी इज्जत को उन लोगों के सामने 2 कौड़ी का कर दिया। मुझे तो बड़ा मान था तुम पे कि तुम मेरा मान रखोगी, मेरी इज्जत रखोगी। मैं तुम्हारे लिए ही अच्छे फैसले करने के बारे में सोच रहा था। उन लोगों को देख के तो मैं बुरी तरह से घबरा के रह गया हूँ, और तुमने अंगूठी तक नहीं उतारी। ये अहमियत थी तुम्हारी मेरी नज़र में। मैंने कहा, बाबा ये बात नहीं है। मैं रोने लगी, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन फिर शादी के बाद तुम्हारा शौहर जैसा भी हो, फिर तुम पीछे नहीं हटोगी। मेरे बाप ने जो कुछ कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं उतार देती हूँ अंगूठी। बाबा आप ये क्यों कह रहे हैं? कहने लगे, नहीं अब नहीं। सबके सामने तुमने उस लड़के को मुझ पे अहमियत दी, और अब तुम उसी को अहमियत देना। ये कह के वो उठ के अपने कमरे में चले गए। मेरी वालिदा का मूड भी बहुत ख़राब था। वो भी मेरे वालिद के साथ ही अपने कमरे में जा चुकी थी। दोनों भाई मुझे गुस्से से देखते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में आके रोने लगी। मुझे लगा शायद मैंने कोई जज्बाती फ़ैसला कर दिया है। आलियान का फ़ोन आ रहा था पर मैंने नहीं उठाया। फिर मैं ये सोचने लगी कि शायद ये नई नई बात है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चंद रोज़ बाद मैंने आलियान का फ़ोन उठाया। बहुत खुश था। कह रहा था, तुम्हें नहीं पता लग रहा, सारी दुनिया को मुसख्खर कर चुका हूँ, ऐसा लगता है हर चीज़ का मालिक बन बैठा हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने वालिदैन के साथ कितना झगड़ा किया है। उन्हें लेके आया, तुम्हारे बाप की बात को भी अहमियत दी। लहजा कुछ ऐसा था जैसे मुझ पे एहसान जता रहा हो। कहने लगा, हमारी तरफ से 100 लोग आएंगे, शादी वैसे ही होगी जैसी होती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन बंद कर दिया। आलियान की रोज़ रात को कॉल आने लगी, लेकिन मैं मुख्तसर बात करती थी। कहने लगा, तुम खुश नहीं हो क्या? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे वालिद मुझसे साफ कह चुके हैं कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए शादी के बाद अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं वापस मैके नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों मैंने रोते हुए उसको ये बता दिया। कहने लगा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं मरता हूँ तुम पे, तुमसे प्यार करता हूँ, मगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें नहीं भी पूछते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैंने कहा, आलियान तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाबा को नाराज़ कर दिया। देखो मुझे उनके सामने शर्मसार मत करना। कहने लगा, सदफ क्या हो गया तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? मैंने कहा, अपना वादा याद है ना, मैं गाँव में नहीं रहूँगी। मेरी बात पे वो चुप हो गया। मैंने कहा, बोलते क्यों नहीं हो? कहने लगा, बस शादी के 1 हफ्ते तक गाँव में रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें शहर ले आऊँगा। मैंने बाबा से बात कर ली है। मेरी शादी से 2 दिन पहले मेरी सास आई, बहुत सारे जेवरात और भरा हुआ अरूसी जोड़ा लेके। कहने लगी, ये हमारे ख़ानदान की दुल्हन पहनती है। जेवरात को देख के मुझे कुछ होने लगा था। मैंने आज तक इतने भारी जेवरात कभी नहीं पहने थे। मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, बात तक नहीं की, ना ही उनकी आओ भगत कर रहे थे। बहरहाल वो जा चुकी थी। उसी लिबास और उन्हीं जेवरात में मैं दुल्हन बन के बैठ गई थी। बारात वैसे ही आई थी जैसे सबकी आती है। मेरे वालिद ने हॉल भी बहुत बड़ा बुक करवाया था, मेहमानों को इज्जत भी दी थी।
کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پر میں اندر سے شاید خوش نہیں تھی۔ میرے اندر کون سی بے چینی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، میں گاڑی میں آلیان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا اور میں بے حد ناراض۔ 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں آلیان کی حویلی پہنچی۔ بہت بڑی حویلی تھی اور پوری حویلی کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن لگ رہا تھا جیسے دن کا سما ہو۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈھول بجنے لگے۔ اندر پوری برادری موجود تھی اور میں تھکن سے بے حال ہو چکی تھی۔ اتنا طویل سفر شاید میں نے پہلی بار کیا تھا، کیونکہ ہمارے تمام رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے یہ سفر بہت طویل لگا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی بجائے کچھ دیر آرام کرنے کے مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ گاؤں کی خواتین مجھے دیکھنے لگیں۔ ان کی برادری بڑی عجیب تھی۔ ان کی ساری بھابیاں اور بھائی موجود تھے۔ میرے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھنے لگا، کوئی زیورات دینے لگا۔ آلیان کے بڑے 6 بھائی تھے اور بہن 1 تھی۔ بہن کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا اور بھابیوں نے بھی بھرے بھرے کپڑے پہن رکھے تھے، زیورات لدے ہوئے تھے اور میک اپ کی بھی بالکل سینس نہیں تھی۔ بلش آن بہت ڈارک کلر کا لگا ہوا تھا، سرخ رنگ کی لپسٹکیں لگائی ہوئی تھیں، موٹا موٹا کاجل۔ مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں کن لوگوں میں آ گئی ہوں۔ رات کے 3 بجے آلیان کی بھابی مجھے کمرے میں لے کے گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میری آزمائشیں تو اب شروع ہوئی ہیں، کیونکہ آلیان بہت بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، پھولوں سے سجا ہوا۔ میں ابھی بھی حسین جذبوں سے مبرا بیٹھی تھی۔ یہاں کا ماحول مجھے گھٹن زدہ لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے مسکراتا ہوا چہرہ مجھے آلیان کا نظر آیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مسکراتا ہوا ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ پکڑے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ اماں نے دیا ہے، یہ ان کا خاندانی سیٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مخملی ڈبہ کھولا۔ سیٹ کافی بھاری تھا، میں پہلے ہی ان بھاری زیورات سے تنگ تھی، لیکن اس نے صرف انگوٹھی نکال لی اور میری انگلی میں پہنا بھی دی۔ کہنے لگا، یہ صبح جب تم تیار ہوگی تو اسے پہننا، کیونکہ پھر سب پوچھیں گے۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا، بڑی کم محبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان ایک دوسرے کو پا لیتا ہے۔ سچ بتاؤ صدف، کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ میں سچ بتاتی تو شاید اسے برا لگتا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود کنفیوز تھی۔ میں نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کہنے لگا، پتہ ہے تم یونیورسٹی کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو دیکھتا رہ گیا تھا، میری آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا، میری صرف رنگت ہی گوری نہیں تھی، میں بے حد خوبصورت تھی۔ بہت سے لوگ مجھ سے دوستی کرنے کے متحمل تھے، میری ایک ادا پہ مرتے تھے۔ میں جانتی تھی، لیکن میری سوچ کتنی مختلف تھی۔ کہنے لگا، مجھے شروع میں لگتا تھا میں کبھی تمہارے دل میں جگہ ہی نہیں بنا پاؤں گا، کیونکہ میں ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک نہیں ہوں، بس نارمل سا ہوں۔ اس کی سچائی پہ میں ذرا سا مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، تم بہت اچھے ہو۔ کہنے لگا، کتنا اچھا؟ سچ بتاؤ، تم میرے بارے میں کیا فیل کرتی ہو؟ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارے بارے میں سب سے الگ فیل کرتی ہوں، اسی لیے آج تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، ورنہ جس کے بارے میں الگ سے فیل کرتی اس کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، تمہارا یہ اعتماد مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ لگایا۔ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے 4 سال صرف تمہیں چاہا ہے۔ تمہارا ریزرو رہنا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، ہاتھ نہیں پکڑاتی تھیں تم، اپنے آپ کو چومنے بھی نہیں دیتی تھیں، حالانکہ لڑکے لڑکیاں دوستی میں کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تھا۔ تمہیں چھونے کی خواہش میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا، اور آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جس لڑکی سے پچھلے 4 سال سے میری دوستی تھی، آج پہلی بار میں اسے چھو رہا ہوں، بیوی بنانے کے بعد۔ میں نے کہا، ہونا بھی یہی چاہیے،
مجھے اچھا نہیں لگتا کہ دوستی کے نام پہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے رہیں یا پھر ہاتھ ملائیں، گلے ملتے رہیں۔ پہلی بار جب تم نے میرا ہاتھ اس وقت پکڑا تھا جب یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اور سچ پوچھو تو مجھے برا لگا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یار تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد کئی راتیں مجھے نیند نہیں آئی تھی، اور صبح میں یونیورسٹی کے ٹائم پہ اٹھ جاتا تھا۔ لگتا تھا ابھی یونیورسٹی جاؤں گا تو تم سامنے کھڑی نظر آ جاؤ گی۔ اس کی محبت دیکھ کے شاید میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی وہ مجھ سے کرتا تھا۔ شاید میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو شادی کے بعد محبت کرنے کی قائل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا علیان مجھے بس ایک وعدہ چاہیے تم سے۔ اس نے بنا سنے ہی ہاتھ ملایا، کہنے لگا کہو نا، جو کہو گی میں کروں گا۔ کیا چاہیے؟ آسٹریلیا میں ہنی مون کا ٹرپ چاہیے؟ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو مجھے اپنے والدین کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تم میرے ساتھ رہو ایسے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں میرے اس فیصلے پہ فخر ہو، شرمندگی نہیں۔ کہنے لگا اوکے، پرومس۔ میں نے کہا دوسری بات، جتنی محبت آج کرتے ہو اتنی محبت ہمیشہ کرتے رہنا۔ وہ ہنسنے لگا، میں تو کر لوں گا، تم برداشت کر لو گی؟ اس کی آنکھوں کی وارفتگی بڑھنے لگی۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگا آ جائے گا مطلب سمجھ آہستہ آہستہ۔ بہرحال اس رات علیان کی شدتیں میری برداشت سے باہر ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں نے اسے روکا نہیں کیونکہ میں اس کی محبت تھی، مگر جب اس کی شدتیں گزرتے لمحات کے ساتھ مزید بڑھنے لگیں تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پلیز علیان بس۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کہنے لگا کم آن صدف، تمہارا یہ حسین روپ مجھے پچھلے 4 سال سے تڑپا رہا ہے، آج ہی تو اس سے خیراں ہو رہا ہوں، مت روکو۔ میں نے کہا پلیز، میں صرف آج رات کے لیے تو تمہارے پاس نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے ہوں، لیکن پلیز مجھے سونے دو اب۔ میں نے پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا ہے اور رات بھر تم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میری بات پہ اس کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگا دکھا لو نخرے، پتہ ہے تم سے محبت کرتا ہوں اسی لیے ایسے کر رہی ہو۔ میں بمشکل 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوں گی کہ دروازے پہ دستک شروع ہو چکی تھی۔ مجھ سے پہلے علیان اٹھا تھا، پھر مجھے اٹھانے لگا، اٹھو صدف۔ میں جی بھر کے ضد ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہنے لگا بس ایک کام ہے، جلدی سے اٹھو۔ کہنے لگا بس 1 ہفتہ تمہیں حویلی کے رولز اپنانے پڑیں گے، پھر ویسے بھی ہم شہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی اٹھ کے بیٹھی، کہنے لگا جلدی سے اٹھو۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا 2 منٹ، میرا سر کام نہیں کر رہا۔ کہنے لگا اچھا صوفے پہ بیٹھ جاؤ، وہاں پہ سو جاؤ، بس مجھے یہ چادر اتارنی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، اسے چادر کیوں اتارنی تھی؟ بہرحال میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے چادر بیڈ سے اتاری اور لپیٹ کے کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا علیان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس یہ چادر باہر دینی ہے، سب دیکھیں گے۔ یہ سن کے میرے حواس گم ہوئے تھے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسے کیسے دے سکتے ہو؟ علیان کہنے لگا یہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے وہ چادر اس کے ہاتھ سے چھینی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ سب لوگ دیکھیں گے؟ اس نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگا ہاں، سب کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، میرے بڑے بھائیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے کہا واٹ؟ دیکھو یہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہوتی ہے، تمہیں ثبوت مل گیا ہے نا، تمہیں پتہ ہے اتنا کافی ہے، تم جا کے بتا دینا کہ سب ٹھیک ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا ایسے نہیں ہوتا، چادر دکھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا اور بعد میں کتنا ایمبیرس فیل کروں گی تمہاری فیملی کے سامنے، میں تو کسی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ علیان تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ لیکن اس نے غصے سے مجھ سے چادر چھین لی۔ کہنے لگا اگر یہ چادر میں نے باہر نہیں دکھائی تو میں سب کے سامنے ایمبیرس فیل کروں گا، سب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا کیوں دیکھیں گے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا
سمجھا کرو یار، میرے گھر والوں کو لگتا ہے شہر کی لڑکیاں پاک باز نہیں ہوتی، وہ ایڈوانس ہوتی ہیں، اور مجھے تو ثبوت دینا ہے۔ اس کی بات نے میرے دماغ کی تنابوں کو کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی وہ دروازہ کھول کے باہر جا چکا تھا، اور میرا جی چاہا میں چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ یہ کیسی رسم تھی، یہ کیسا رواج تھا؟ وہ آدھے گھنٹے بعد اندر آیا، چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ۔ آتے ہی میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے اسے پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا، دے دیا تم نے میری پاک بازی کا ثبوت؟ وہ کہنے لگا، یار کم آن، کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، بات کچھ ایسی عالیان، تمہیں نہیں لگتا مجھے ہائپر ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے خاندان اور تمہارے گاؤں میں ایسی فرسودہ اور گھٹیا رسمیں ہیں تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ میری بات پہ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ ذرا سی بات پہ تم اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہی ہو؟ میں نے کہا، عالیان یہ ذرا سی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ ہماری آپس کی بات تھی، تمہیں یوں سب کے سامنے عیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے بہت برا لگا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم اتنی سی بات کا خام خواہ بتنگڑ بنا رہی ہو صدف۔ میں نے کہا، اتنی سی بات؟ تم جانتے ہو میں اس کمرے سے باہر جانے میں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں، تمہارے گھر والے مجھے کن نظروں سے دیکھیں گے؟ وہ کہنے لگا، تم کب سے اتنی شائع ہو گئیں؟ کم آن، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی کوئی عجیب نظروں سے دیکھے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاؤں کی خواتین آنے والی ہیں، پھر تمہیں شام کو ہی فرصت ملے گی، اور پھر رات کو ولیمہ بھی تو ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے میرے قریب ہوا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا، مگر اس بار اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کہنے لگا، آج رات نرمی نہیں دکھاؤں گا، شادی کی پہلی رات تھی اس لیے میں نے تمہارا خیال کر لیا تھا۔ میں نے کہا، عالیان میں انسان ہوں، پوری رات میں بس 1 گھنٹہ سوئی ہوں، اور اب مجھے پورا دن گاؤں کی عورتوں کے سامنے بیٹھنا ہے، اس لیے رات کو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں ابھی تک پچھلی رات ہی فراموش نہیں کر پائی تھی۔ وہ شوق ہوتے ہوئے بولا، کیا کروں، تمہارے حسن کا نشہ شراب سے بھی زیادہ نشیلا ہے، جب تک تمہیں پورا نہ پی جاؤں مجھے چین ہی نہیں آئے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عالیان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو بھی اس نے میرے ساتھ کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی، اور اگر وہ اس کے لیے نرمی تھی تو شدت کیا تھی؟ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا، میں سوچ کے جھرجھری لے کے رہ گئی تھی۔ بہرحال تیار ہو کے کمرے سے باہر گئی، ناشتہ خواتین کے ساتھ کیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ عالیان کے 2 بھائیوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی تھی۔ دونوں سوکنے ایک دوسرے کو نفرت سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ان کے خاندان میں زیادہ تر مردوں کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، کسی کی 3 بھی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگا، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ دوسری تیسری شادی بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ عیاشی پوری کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ جیسے جیسے مجھے عالیان کی فیملی اور خاندان کی باتوں کا علم ہو رہا تھا، میں کنفیوز سی ہونے لگی۔ رات کو ولیمے کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو نیند سے بے حال تھی۔ میں نے آتے ہی وہ بھاری بھرکم جوڑا اتارا، زیورات اتارے، اور اپنا نائٹ سوٹ پہن کے میں سو چکی تھی، کیونکہ 24 گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے تھے میں جاگ رہی تھی۔ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی میرے ولیمے پہ نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بات کا الگ سے دکھ اور افسوس تھا۔ مجھے سوئے ہوئے ابھی شاید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے خود پہ بوجھ سا محسوس ہوا۔ کمرے میں لائٹ بلب کی روشنی تھی۔ تم نے چینج کیوں کیا ہے صدف؟ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں عالیان، میں کل سے نہیں سوئی، پلیز مجھے سونے دو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں سلانے کے لیے تو نہیں لایا ہوں، تمہاری نیندیں اڑانے کے لیے لایا ہوں۔ کم آن، میک اپ کر کے آؤ نا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ عالیان، بس 2 گھنٹے سونے دو۔ قسم سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ مگر وہ نہیں مانا۔ مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ میں نیند سے بے حال اس کے لیے میک اپ کر رہی تھی۔ مجھے لگا بس کچھ دیر بعد وہ میرا بھی احساس کرے گا، مجھے سونے کا وقت دے گا، لیکن نہیں۔ صبح تک میں رونے لگی اور وہ مجھے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔
مجھے یوں روتا دیکھ کے وہ پیچھے ہٹا۔ یار یہ کیا تماشا ہے صدف، شادی کے شروع کے دن ہی ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، پیار کرنے کے۔ میں نے کہا بیوی کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، میں اگر مزید جاگی تو شاید بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر شاید اسے مجھ پہ ترس آ چکا تھا، وہ سو چکا تھا، لیکن 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھٹک گیا۔ آلیان کہنے لگا جاؤ تیار ہو کے باہر جاؤ، برادری کی کچھ خواتین ملنے آئی ہوں گی۔ میں ضد ہوئی تھی، آلیان میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے سونے دو، میں چڑ کے بولی تھی۔ کہنے لگا پلیز صدف، 1 ہفتے کی تو بات ہے، حویلی کے اصولوں کے مطابق چل رو، تاکہ میرے گھر والوں کو لگے کہ تم میری خاطر یہاں کے ماحول کو اپنا رہی ہو، شہر کی لڑکیوں کی طرح نخریلی نہیں ہو۔ میں مجبوراً اٹھ کے تیار ہو کے باہر چلی گئی۔ پھر رات تک مجھے کسی نے کمرے میں نہیں جانے دیا۔ آلیان اپنی نیند پوری کر چکا تھا، میں نیند سے بے حال ہو چکی تھی۔ وہ 1 ہفتہ کسی سزا کی طرح سے میں نے حویلی میں گزارا تھا۔ جس دن ہمیں شہر جانا تھا میں بہت خوش تھی کہ سب سے پہلے اپنی نیند پوری کروں گی، مگر سردار حشمت نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ ہم نے ناشتے کے بعد شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جب سردار حشمت نے کہا آلیان اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے تمہاری شادی تمہاری پسند سے کر دی تو دوسری شادی تم برادری میں کرو گے۔ اس بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے برجستہ آلیان کی طرف دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کے نظریں چرائیں۔ کہنے لگا مجھے یاد ہے، لیکن ابھی آپ اس بات کا ذکر نہ کریں۔ سردار حشمت کہنے لگے کیوں نہ کروں؟ مجھے اس لڑکی کا ڈر نہیں ہے جو میں کسی سے گھبراتا پھروں۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا، جی تو چاہا یہاں سے چلی جاؤں۔ آلیان نے مجھے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ کچھ دیر بعد آلیان کمرے میں آیا، کہنے لگا چلو گاڑی ریڈی ہے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اس کا ایک لگژری فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لے کے آیا۔ آتے ہی میں نے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ مجھے یوں کپڑے پیک کرتے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آلیان۔ میں رونے لگی، مجھے برباد کر دیا، مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے۔ میں اپنے باپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی تو وہ مجھے رکھنے سے انکار نہیں کرے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کے اس نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے پہ رکھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے یا تمہارے سر پہ سوکن لے آیا ہوں؟ میں نے کہا تم کر لو گے، تمہارے 2 بھائیوں نے بھی 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صدف۔ کہنے لگا اگر تم مجھے اتنی محبت دو کہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ سجھائی ہی نہ دے تو پھر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کون سی محبت چاہیے تمہیں؟ تمہاری محبت، تمہارا ساتھ دے کے میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں کہ پیچھے کی ساری کشتیاں جلا چکی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگا تو اچھا ہے نا، روکا ٹوکا مت کرو مجھے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا یار اس 1 ہفتے میں تم نے مجھے ابھی تک مطمئن نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے ذرا سا پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس 1 ہفتے میں مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹے سوئی ہوں گی، شاید چند گھنٹے سوئی ہوں گی۔ تم نے نہ تو میری نیند کا خیال کیا نہ میرے احساس کا کیا۔ پوری رات میں تمہارے ساتھ جاگی ہوں اور تم خود دن میں سو جاتے تھے اور مجھے تمہاری اس حویلی کے رسم و رواج نبھانے پڑتے تھے، جاگنا پڑتا تھا۔ اور تمہارے باپ نے کتنی آسانی سے دوسری شادی کا کہہ دیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں مطمئن نہیں کیا۔ کہنے لگا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھو مرد ہمیشہ تب باہر جاتا ہے جب وہ گھر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تم مجھے وہ محبت نہیں دے پا رہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی محبت چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا پاگل کر دینے والی۔ میں تمہارے قریب آتا ہوں، بدلے میں تم مجھے بجائے محبت کرنے کے ہاتھ جوڑنے لگتی ہو، بس کرنے لگتی ہو۔ ذرا سی دن کی روشنی کیا ہو جائے تم پریشان ہو جاتی ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو، مجھے روکنے ٹوکنے کے بجائے یہ کوشش کرو کہ مجھے سکون پہنچاؤ، تو میں نہیں کروں گا دوسری شادی۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں میری رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، میں ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی
اس کی خواہشات پوری کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے مطمئن ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ میں اس کو بس حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کون سا اطمینان چاہیے ہوتا ہے مرد کو، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن تم ادھر ادھر نہیں دیکھو گے، دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ میرے پاس صرف وہی ایک آخری آپشن تھا، دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید شروع کے دن ہے، سب مرد ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ کہنے لگا اس فلیٹ میں صرف میں ہوں، تم ہو، اس لیے تم یہ شلوار قمیض نہیں پہنا کرو گی، ایسے کپڑے پہنو کہ میں تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جاؤں۔ کہنے لگا نیند تم دن میں پوری کر لیا کرو، ویسے بھی میری جاب دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، نہ بھی کروں تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سو جایا کرنا۔ اس رات بھی اس نے مجھے نہیں بخشا تھا، اور میں نے اسے روکا بھی نہیں۔ میں کوشش کرتی رہی، اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن میں انسان تھی، اور پھر میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن میں ایسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگلے روز وہ میرے لیے ٹراؤزر شرٹ اٹھا کے لے آیا، بالکل ٹائٹ سا ٹراؤزر اور چھوٹی سی شرٹ جو مجھے چھپانے کے لیے نامکمل تھی۔ کہنے لگا یہ پہنا کرو، یہ پہن کے رکھا کرو۔ میں نے اپنے آپ کو اسی کے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ ملازمہ آتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، اور آتی بھی تقریباً شام کے 4 بجے تھی، کبھی 4:30، کیونکہ دن میں میں سوتی تھی، رات کو مجھے علیان کو وقت دینا ہوتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سوتا تھا، 12 بجے اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ ناشتہ وہ بہت ہیوی کرتا تھا، مجھے شروع سے ہیوی ناشتے کی عادت نہیں تھی، میں صرف چائے اور کافی کے ساتھ بس ایک ٹوسٹ وغیرہ لے لیتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں سو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی ملازمہ آتی میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی جاتی۔ اچھی عادت کی لڑکی تھی، یہی کوئی 20-22 سال کی ہوگی۔ بہرحال ایک بار علیان جلدی گھر پہ آ گیا۔ اس وقت ملازمہ تو لاؤنج میں اسی کے کپڑے استری کر رہی تھی، میں کچن میں تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آ گیا، بنا دوپٹے کے مجھے ٹائٹ سے کپڑوں میں دیکھ کے اس نے پیچھے سے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میری گردن پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ میں بہت بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے، ملازمہ گھر پہ۔ کہنے لگا میں کیا کروں، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا کیچر کھول چکا تھا۔ میں تو اس کی اس طرح کی حرکت پہ ششدر سی رہ گئی۔ وہ کچن میں ہی شروع ہو چکا تھا، میں اسے روکے جا رہی تھی لیکن وہ مجھے گود میں اٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، باہر ملازمہ ہے؟ لیکن وہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ وہ مجھے کچن سے باہر لے گیا، ملازمہ سے کہنے لگا چولہا بند کر دینا، یہ کہہ کے مجھے کمرے میں لے گیا۔ ملازمہ کے سامنے میں شرمندہ ہو کے رہ گئی، وہ بیچاری نظریں نہیں اٹھا پائی۔ کمرے میں آتی اس نے دروازہ پیر سے زور سے بند کیا، مجھے بیڈ پہ جا کے لٹا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے عالیان، کچھ تو احساس کیا کرو، ملازمہ کیا سوچے گی؟ کہنے لگا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم سے کہا ہے نا مجھے روکا ٹوکا مت کرو، میرا جب دل چاہے گا میں تب کروں گا، دن میں دل چاہتا ہے دن میں کروں گا، اور رات تو ویسے بھی میری ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عالیان اس طرح کا انسان نکلے گا، اور جب اسے کوئی فرسٹریشن ہوتی تھی اس وقت میری شامت آ جاتی تھی۔ لیکن پہلی بار جب تو عالیان کا ایک دن میں دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگا یہ 7 دن کب پورے ہوں گے تمہارے؟ ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا لیکن میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا میں تو کر سکتی ہوں، بلکہ اندر ہی اندر میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹی، لیکن وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، میری کمر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، مجھے علاج بتاؤ، میں تو نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، سب مرد برداشت کرتے ہیں، بلکہ عورت کا احساس کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھ سے امید مت رکھو، مجھے حل بتاؤ، میں کیا کروں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں اس وقت کس قدر پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی کا رشتہ بس اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے زندگی میں۔ کہنے لگا لیکن مجھے رات کو تم چاہیے ہو، ایسے کرو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ،
कोई ऐसी मेडिसिन खा लिया करो, कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं क्यों मेडिसिन खाने लगी? कहने लगा ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ, लेडी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, मैं खुद कर लूँगा बात। फिर कहने लगा मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रोटेक्शन के साथ, इन दिनों में भी बीवी के साथ। मैंने कहा आलियान ख़बरदार जो तुम मेरे करीब आए, तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, फिर मैं गाँव चला जाता हूँ, कर लेता हूँ दूसरी शादी। जब तुम मयसर नहीं आओगी तो फिर उसके पास चला जाया करूँगा। मेरे भाइयों ने भी इसीलिए दूसरी शादी की है, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं होता था। मैंने कैसे इतने साल सब्र किया है ये मैं जानता हूँ। तुमने मेरे लिए ख़ुद को संभाल के रखा था, लेकिन तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। मैंने कहा ये एक फितरी अमल है, मैंने कोई बहाना नहीं तराशा है। कहने लगा ये सबको होता है, बीवियाँ अपने शौहर को खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर लेती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है क्या है। मैं अंदर ही अंदर पिछता रही थी। एक बार मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन किया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा अम्मी क्या मैं एक दिन के लिए आपसे मिलने आ सकती हूँ? लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी नहीं, जिससे मोहब्बत की थी उसी के पास रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? वो कहने लगी तुम्हारे बाबा को अभी तक तुम्हारी वो हरकत नहीं भूली, तुमने उनका मान तोड़ दिया। एक ही एक बेटी थी तुम हमारी, क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे लिए? वालिदैन को तो एक यही मान होता है अपनी औलाद पे। ज़िंदगी का एक अहम फैसला तुम उनके हाथ में रखती, और तुम ऐसी तो नहीं थी कि बेवकूफ़ लड़कियों की तरह मोहब्बत के चक्कर में फंस जाओ। मुझे तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने क्या किया है? मैं आंसू बहा रही थी, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुलाजिमा मेरे कमरे में आई, मैं नज़रें नहीं उठा पा रही थी। वो बेहद घबराई हुई थी। कहने लगी क्या हुआ बीबी जी, आप रो रही हैं? मैंने कहा ऐसे ही, अम्मी से बात कर रही थी इसलिए आंखों में आंसू आ गए। वो ख़ुद भी बेहद घबराई हुई थी। कहने लगी वो मैं घर जाना चाहती हूँ, कल से मैं नहीं आऊँगी, आप दूसरी मासी का इंतज़ाम कर लें। मुझे उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है, बार बार नज़रें चुरा रही थी। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? मैं तो तुम्हें कहने वाली थी कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, प्लीज़ आज खाना तुम बना दो, लेकिन तुम। वो कहने लगी नहीं, वो साहब जी घर आ गए हैं, मैं अपने घर जाऊंगी। मैं हैरान थी कि आलियान घर आ गया तो कमरे में क्यों नहीं आया। वो लड़की बार बार अपना दुपट्टा गर्दन से ठीक कर रही थी, बेहद घबराई हुई थी। मैंने आगे बढ़ के उसका दुपट्टा जब गर्दन से पीछे किया तो मेरे होश उड़ के रह गए। क्या उसकी बर्दाश्त इतनी कम थी कि उसने मुलाजिमीन के साथ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी मैं कल से नहीं आऊँगी, मैं काम करती हूँ, उसके पैसे लेती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं उसको क्या जवाब देती? मैं खुद हैरान थी। बहरहाल मैंने पर्स में से उसे पैसे निकाल के दिए और उसे बाहर मेन डोर तक मैं छोड़ने गई। आलियान सोफे पे बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा आपको अंदाज़ा है आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये कहना था, उसने बाजू से मुझे खींच के वहीं लिटा दिया। कहने लगा मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे पागलपन का इलाज करो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ये कैसी मोहब्बत है, ये किस किस्म की मोहब्बत है। मैं रोए जा रही थी। मेरी कमर में मज़ीद दर्द बढ़ चुका था, मगर उसे मेरा एहसास तक नहीं था। अगले महीने मैं उम्मीद से हो चुकी थी। मेरे चेहरे की रौनक 2 महीने के अंदर अंदर गायब हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के होने लगे थे। हालांकि ये भी डॉक्टर ने कहा था कि पहली प्रेगनेंसी है, इसलिए अपने हस्बैंड से कहिएगा कि कुछ दिन एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेरी सुनता ही कब था। उस दिन मैं बहुत रोई थी जब उसकी वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। मैंने उसके सीने पे मुक्के बरसाए थे, अपने आप को भी मारने लगी। मेरी हज़ियानी सी कैफियत देख के वो मेरे पास आया। कहने लगा क्या हो गया है तुम्हें, एक बच्चा ही था ना, फिर आ जाएगा। मैंने कहा दोबारा जब तुम उसे आने दोगे तो। तुम इंसान नहीं हो आलियान। पता नहीं क्यों मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी, मैंने तुमसे क्यों शादी कर ली। पहली बार मैं फूट फूट के रो रही थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं बहुत रोई। पहली बार उसने मुझे चुप करवाया। कहने लगा अच्छा ठीक है, नहीं आता तुम्हारे पास,
رونا تو بند کرو۔ میں نے کئی دن اس سے بات نہیں کی، بس روتی رہی۔ لیکن اگلے مہینے میں پھر امید سے ہو چکی تھی۔ ایک تو پہلی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی، میں بے حد کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ کہتا تھا اپنی خوراک بڑھا لو۔ میں نے کہا تم اپنی خواہشات کم مت کرنا، میں یہ سب کچھ کرتی رہوں۔ کہنے لگا دیکھو میرے اختیار میں نہیں ہے، سمجھی نا۔ جب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے تو ضبط کرنا آسان تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں ہوتا مجھ سے صبر۔ میں نے کہا تم میرے پاس مت آنا، میں اپنا بچہ ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیسے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اس بار اس نے 15 دن مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب پہلی پریگننسی کی خبر اس کے گھر والوں کو پہنچی تو اس کی والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ بہت خوش تھیں، مٹھائیاں بانٹی تھیں، صدقے اتارے گئے کہ ان کا وارث آنا چاہیے۔ 1 مہینہ میری ساس میرے پاس رہیں اور اس 1 مہینے میں آلیان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ بہرحال 9 مہینے بھی اس نے مجھے بخشا نہیں تھا۔ میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن میں بے حد خوش تھی، لیکن میرا آپریشن ہوا تھا۔ بیٹا آپریشن سے ہوا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں گزار کے جب میں گھر آئی تو بیٹے کی ذمہ داری بھی مجھے سنبھالنی پڑ رہی تھی۔ گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ پھر میں نے ایک بوڑھی ملازمہ رکھ لی۔ ابھی میرا بیٹا 10 دن کا تھا۔ میں بامشکل دیواروں کے سہارے سے واش روم تک جاتی تھی۔ کھانا وہی ملازمہ پکا کے جاتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اٹھنا پڑتا تھا۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی، میڈیسن کھانے لگی تھی، لیکن 10 دن بعد آلیان کی وہی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ لیکن اب میں چڑ چکی تھی۔ کہنے لگا تو پھر دوسری شادی کی اجازت ہے۔ دیکھو محبت تم ہی رہو گی میری، لیکن میں ایسے نہیں رہ سکتا۔ مجھے عورت چاہیے اور رات کو تو ضرور چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، تم دوسری شادی نہیں کرو گے آلیان، میں کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا تو پھر اس کا ایک اور حل نکال لیتے ہیں۔ میں نے کہا دوسرا حل کیا ہے؟ کہنے لگا میں رات کو دیر سے گھر آ جایا کروں گا، دیکھو اس طرح تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور میرے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہو جاتا ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہوتی، عورت بھی پریشان نہیں ہوتی۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگا 40 دن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، یہ 40 دن میں کیسے گزاروں گا؟ تمہیں میرے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ پھر تم پہلے جیسی نہیں رہی، تمہاری صحت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارا احساس نہیں ہے، مجھے ہے، لیکن میری مجبوری بھی تو سمجھو نا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے انکار کرنے کا نتیجہ مجھے بہت برے طریقے سے فیس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے پہلے بیٹے کے بعد وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، کبھی 3 بجے، کبھی رات کے 4 بجے، کبھی صبح۔ اور جس دن آتا تھا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ہاتھ بھی لگائے، مجھے چھوئے بھی۔ میرے دل سے اس کی محبت ختم ہونے لگی تھی۔ پہلا بیٹا ابھی 6 مہینے کا تھا جب میں نے اسے کہا کہ اب تم کسی اور عورت کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اس کی شدتیں اور اس کی خواہشات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ چکی تھیں، یہاں تک کہ میں ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ دوسری بار میں نے پھر جلد ہی کنسیو کر لیا۔ ایک کے بعد دوسرا بیٹا، بمشکل 1.5 سال کا فرق تھا، شاید اس سے بھی کم۔ بچوں کے بعد میرا جسم بھی بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا۔ اب وہ باہر جانے لگا تھا، اسے باہر کی عادت لگ چکی تھی، لیکن مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ میرے قریب آتا تھا تو میرا جی چاہتا تھا میں اسے پیچھے دھکا دے دوں۔ اب وہ کئی دن میرے پاس آتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پتہ ہے آج رات جس کے ساتھ وقت گزار کے آیا ہوں وہ کتنی حسین تھی، کتنی پیاری تھی، جان چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں بھی حسین اور خوبصورت تھی نا کہ تم نظریں پلٹنا بھول جاتے تھے، اور آج میں جس حال میں ہوں نا تمہاری وجہ سے ہوں۔ کہنے لگا ہاں تو کیا ہوا، میں نے تمہیں کون سا چھوڑ دیا؟ میری بیوی ہو، تمہیں عزت سے رکھا ہوا ہے، میرے بچوں کی ماں ہو، تمہیں اتنا بڑا تو اعزاز دے دیا میں نے، معاشرے میں تم میرے نام سے جانی پہچانی جاتی ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، تم نے مجھ پہ بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں، میں نے تمہاری خاطر کچھ بھی نہیں کیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میرے شوہر میں کوئی کمی تھی، کمی نہیں تھی، میں 2 بچوں کی ماں تھی،
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسے مرد کے ساتھ رات بتانا مجھے کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا، اور جس طرح کی میں نے شادی شدہ زندگی گزاری تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میری بھی خواہش پوری ہو، کوئی مجھے یوں چاہے جیسے چاہے جانے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن آلیان کی محبت کمرے میں شروع ہو کے کمرے میں ختم ہو جاتی تھی، اور جب مرد کو باہر کا چسکا لگ جائے نا تو اس کا گھر پہ دل نہیں لگتا۔ وقت گزرنے لگا، ایک طرف تو میں آلیان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، مجھے اس سے گھن محسوس ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کن کن عورتوں کے ساتھ وقت گزار کے آتا تھا، مجھے اس کے وجود سے کراہیت کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف مجھے میری خواہش بھی تنگ کرتی تھی، اس نے مطمئن ہونے کے لیے ہر راہ کو اختیار کیا تھا۔ ایک بار میں شاپنگ مال میں گئی، میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، ایک 10 سال کا تھا، دوسرا 8.5 سال کا تھا۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کی چند جونیئر لڑکیاں ملی جن سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ پہلے تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائی، کہنے لگیں تم صدف ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا مجھے؟ کہنے لگی تم بالکل بدل گئی ہو، جانتی ہو ہماری یونیورسٹی کی حسین ترین لڑکیوں میں پہلا نمبر تمہارا تھا۔ لڑکے تو لڑکے، تمہیں دیکھ کے تو لڑکیاں پلٹ کے دیکھتی تھیں، اتنی حسین تھیں تم۔ پھر پتہ چلا تمہاری اور آلیان کی لو میرج ہو گئی۔ ہم تو رشک کرتے تھے تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ کے، ہمیں لگتا تھا کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں محبت مل گئی۔ ہم نے سنا تھا آلیان نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ کافی ٹائم تک یونیورسٹی میں تمہارے اور آلیان کی محبت کے قصے ہم لوگوں میں ڈسکس ہوتے تھے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن تمہارے چہرے کی وہ رونق ہی ختم ہو گئی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہے، وقت بدل گیا ہے، 2 بچے ہیں میرے۔ کہنے لگی پھر بھی ہم نے دیکھا ہے جن کی محبت کی شادی ہوتی ہے ان کے تو چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اب میں کیا بتاتی کہ میں نے محبت کا خمیازہ کس طرح سے بھگتا ہے۔ گھر آ کے پہلی بار میں نے خود کو آئینے میں بڑے غور سے دیکھا۔ میری رنگت سفید کم تھی اور پیلی زیادہ تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ میں کہیں سے بھی وہ صدف نہیں رہی تھی۔ اپنی خواہشات کو دبانے کی خاطر میں میڈیسن کھانے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ دوسری عورتوں کی بو مجھے اس کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس لیے میں میڈیسن کھانے لگی۔ مجھے زیادہ بے چینی ہوتی تھی تو وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتی تھی، لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب آؤں۔ ایک بار میری برداشت کی حد ختم ہو گئی، میں نے اس سے وہی کہہ دیا جو اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اسے آگ لگ گئی، وہ پاگل سا ہونے لگا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مرد کا یہ کہنا کہ تم نے مجھے مطمئن نہیں کیا، یا مجھے مطمئن کر دو یا اجازت دے دو۔ اور اگر یہی بات عورت کہے تو مرد کی انا پہ گہری چوٹ لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ شادی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی کیا چاہتی ہے۔ اسے بھی ہمدردی اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت صرف یہ نہیں کہ بیڈ سے شروع ہو کے بیڈ پہ ختم ہو جائے، محبت یہ ہے کہ شوہر بیوی کا احساس کرے، اس کی تکلیف میں اس کا احساس کرے۔ زندگی کی جس کشمکش میں مبتلا ہوں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ میری ساری خوبصورتی کو کھا چکا ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ میں اب اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، آلیان کے قریب نہیں آ سکتی، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مرد کی خواہش ایک عورت سے پوری نہ ہو تو اس کے پاس آپشن ہے، دوسری عورت، تیسری عورت، چوتھی عورت، یا پھر گناہ کا راستہ جسے وہ بڑے آرام سے اپنا لیتا ہے۔ لیکن عورت کے پاس دوسرا کون سا آپشن ہے؟ اگر مرد آلیان جیسا ہو تو، اگر میں اسے دوسری شادی کی اجازت دے بھی دیتی تو بھی وہ باہر کی عورتوں کے پاس ضرور جاتا، اور میرے گھر والے، یہ معاشرہ مجھ پہ انگلیاں اٹھاتا کہ دیکھو اس نے لو میرج کی تھی اور اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی۔ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے آلیان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ مجھ جیسی عورت کیسے سیٹسفائی ہو۔